First of all, I would like to place my sincere thanks to the President, Mr. Irfan Amanullah, and his Executive Committee for providing me this opportunity to speak before this August gathering and to deliberate on the topic of tax imposed by the government under Section 7E on deemed income of property, which was promulgated through Finance Act 2022. This law basically has been deliberated at various forums and has been a hot topic at all levels since it has been introduced. But as of today, I think it is still a controversial law, differently interpreted by superior courts of Pakistan, and has not yet attained the finality as yet, because it is yet pending before the Honorable Supreme Court of Pakistan. I have tried my best to prepare this presentation by covering all these aspects so as to explain the implications of the prevailing law under current scenario. And in case you feel that during this, after this presentation, if you feel that if I miss something, we can always discuss it in question answer session. So, to start with, this presentation basically covers these areas of discussion, mainly the concept, taxability, exclusions of 7E, and the concept, applicability, taxability of 7E in the light of the judgments of the High Courts of High Court of Sindh and High Court of Lahore under this current situation. Concept of 7E, or you can say the law, which, as I have said, that the law was promulgated in Finance Act 2022, and there was, when this law was introduced, there was a lot of hue and cry کہ بھئی ایک ٹیکس جو ہے 7E لگا دیا گیا پراپرٹی پہ اور unnecessary ہے, illegal ہے, اس میں جو ہے جو ایسٹس ہیں بیسیکلی, کسی نے کہا کہ جی ویلتھ ٹیکس دوبارہ آ گیا ہے, اور اس پہ کافی جو ہے وہ یعنی لوگوں کا ریزنٹمنٹ تھا. اور یہ جب ہوا تھا فائنانس ایکٹ 2022 میں, تو میں اس سال بار کا پریزیڈنٹ تھا, تو میں نے کافی ایف بی آر سے اس موضوع پہ ڈسکشنز رہے ہمارے. چیئرمین صاحب 2 دفعہ کراچی ٹیکس بار تشریف لائے اسی موضوع پہ, ممبر سے بھی بات چیت رہی, اور ہم نے اس وقت بھی بہت سجیشنز دیے. لیکن ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہیں, تو اس میں ظاہر ہے کہ نہ تو چیئرمین صاحب کچھ کر سکے, نہ ہمارے جو اور لوگ تھے وہ کچھ کر سکے, کیونکہ ظاہر ہے IMF کی کنڈیشن تھی اور یہ سب کام کرنے تھے. تو وہ بہرحال وہ ایک سچویشن کریٹ ہو گئی. اب یہ لا ظاہر ہے کہ بہت سے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اس لا کے بارے میں یقیناً پتہ ہوگا کہ یہ لا کیا ہے, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو لا سیکشن موجود ہے اس میں بیسیکلی جب یہ لا انٹروڈیوس ہوا تو ڈیمڈ انکم والی بات کریٹ ہوئی کہ پراپرٹی کی جو انکم ہے وہ ڈیمڈ انکم تصور کی جائے گی اور اس پہ جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کیا جائے گا. تو ڈیفینیشنز جو تھیں اس میں بیسیکلی جو 7E جب سیکشن آیا تو اس میں ریزیڈنٹ پرسن جو تھا اس کو ظاہر ہے کہ اس کے لیے اپلیکیبل تھا,
اور نان ریزیڈنٹ کے لیے یہ اپلیکیبل نہیں تھا. آج بھی یہی پوزیشن ہے کہ ریزیڈنٹ پرسن کے لیے اپلیکیبل ہے. اور فیئر مارکیٹ ویلیو جو آپ کے ایسٹ کی کلوزنگ ڈیٹ پہ ہوگی اس ویلیو کو آپ کیلکولیٹ کریں گے, اور جو بھی اس میں لاء میں ایگزمپشنز ہیں جو لاء نے پرووائڈ کی ہوئی ہیں 72 کے تحت, تو وہ آپ وہاں سے اس کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد جو ویلیو بچے گی, اگر وہ ویلیو 25 ملین سے اوپر بچے گی تو اس پہ آپ جو ہے ٹیکس دیں گے جو لاء کے حساب سے ہے. اب اس میں بیسیکلی جو ایکسکلوژن تھے اس لاء میں, کون سی پراپرٹی کے ایکسکلوژن جو تھے وہ بتائے گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کوئی بھی ون کیپٹل ایسٹ اونڈ بائی ریزیڈنٹ پرسن, ون کیپٹل ایسٹ اونڈ بائی ریزیڈنٹ پرسن میں کوئی بھی ایسٹ ہے, اس میں ویلیو کی کوئی بات نہیں تھی کہ کوئی بھی آپ کسی بھی ویلیو کا کوئی ایسٹ آپ کلیم کر سکتے ہیں ایگزمپشن کے طور پہ. دوسرا, اگر آپ کا کوئی سیلف اونڈ بزنس پریمیسز ہے جہاں بزنس اپنا کیری کر رہے ہیں, آپ کا اپنا آفس ہے یا آپ کا کوئی اور سیٹ اپ ہے, وہ آپ پراپرٹی جو ہے وہ بھی آپ ارسپیکٹیو آف اینی ویلیو آپ اس کو جو ہے وہ ایگزمپشن میں کلیم کر سکتے ہیں. تیسرا, آپ کی کوئی ایگریکلچر لینڈ ہے جہاں ایگریکلچر ایکٹیویٹی کیری ڈاؤن ہو رہی ہے, کیری آؤٹ کر رہے ہیں آپ, وہ بھی آپ اس میں ایگزمپشن میں کلیم کر سکتے ہیں ارسپیکٹیو آف دا فیکٹ کہ اس کی کیا ویلیو ہے. پھر کچھ جو تھے وہ اسپیشل ایکسکلوژنس تھے جو اس میں دیے گئے تھے, جس میں ایک جو تھا وہ شہید اور ڈپینڈنٹس کا تھا پاکستان آرم فورسز کے لیے. پھر کوئی ایسا سروس مین تھا جو ایکس امپلائی ہو آرم فورسز کا, اس کے لیے ایگزمپشن تھا. اور کوئی بھی ایسی پراپرٹی ہو جو اس سال میں چارجیبل ٹو ٹیکس ہو, یعنی کہ کوئی اگر ایسی پراپرٹی ہے جس کا آپ رینٹل انکم آپ کما رہے ہیں, یا آپ نے کوئی ایسی پراپرٹی پرچیز کی جہاں آپ نے کوئی ٹیکس دیا 236K میں, تو وہ پراپرٹی بھی ایگزمپشن میں شامل کر لی گئی تھی اور آج تک یہ لاء پریویل کر رہا ہے. پھر اسی سیکشن میں کیپٹل ایسٹ کو بھی ڈیفائن کیا گیا تھا اور فارم ہاؤس کو بھی ڈیفائن کیا گیا تھا کہ کیپٹل ایسٹ کیا چیز ہوگی. تو کیپٹل ایسٹ مینس پراپرٹی آف اینی کائنڈ ہیلڈ بائی اے پرسن ویدر اور ناٹ کنیکٹڈ ود بزنس بٹ ڈز ناٹ انکلوڈ کا مطلب ہے اس میں بھی ایگزمپشنس تھے اور ایکسیپشنس تھے کہ آپ اسٹاک اینڈ ٹریڈ کیپٹل ایسٹ میں شامل نہیں ہوگا, شیئرز ظاہر ہے کیپٹل ایسٹ کا پارٹ نہیں بنیں گے, کوئی ایسی پراپرٹی جس پہ ڈیپریسیشن انٹائٹلمنٹ ہو وہ آپ کا اس کا پارٹ نہیں بنے گا, اسی طرح کوئی موویبل ایسٹ ہے وہ اس کا پارٹ نہیں بنے گا. پھر فارم ہاؤس بھی اس میں ایکسیپشن میں تھا, ایگزمپشن میں تھا کہ اگر کوئی فارم ہاؤس ہے مینز ہاؤس کنسٹرکٹیڈ on a total minimum area of 2,000 square yards with a minimum covered area of 5,000 square feet used in a single dwelling unit with or without annexee. تو یہ بھی بیسیکلی اس کا پارٹ تھا جو ایگزمپشن میں شامل تھا. تو یہ سب چیزیں اس میں ایکسکلوڈ کر دی گئی تھیں. اور اس کے بعد اگر آپ کی کوئی پراپرٹی ایسی بچتی ہے کہ جس کی ویلیو فیئر مارکیٹ ویلیو کے حساب سے 25 ملین سے اوپر آ رہی ہے, تو وہ لائبل ٹو ٹیکس کر دی گئی تھی اور کر دی گئی ہے. اب جب یہ سچویشن ہوئی تو ظاہر ہے کہ لوگ جو تھے جو اس سے متفق نہیں تھے, بہت سارے لوگ جن کی ویلیو پراپرٹیز کی بہت زیادہ تھیں, تو انہوں نے پھر جب FBR نے یہ باتیں نہیں مانی تو انہوں نے اپروچ کیا کورٹس کو, اور کورٹس میں پھر کچھ یہاں سے فائلنگ ہوئی سندھ ہائی کورٹ میں. اور انیشیلی پہلے تو شروع میں ان کو اسٹے ملے, اور اسٹے ملنے کے بعد پھر وہ کیسز جو ہیں سندھ ہائی کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوئے,
اور سندھ ہائی کورٹ میں جب وہ کیسز ڈیسائیڈ ہوئے تو وہ بیسیکلی سندھ میں جو اب ڈیسیجن ہے وہ ٹیکس پیئر کے اگینسٹ میں ہے، ایف بی آر کے فیور میں ہے. اور اس کے کچھ ایسپیکٹس جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو جن پوائنٹس پہ یہ بیسیکلی ہائی کورٹ میں کیسز آرگو ہوئے تھے، جو اس میں انہوں نے پوائنٹس لیے تھے. ججمنٹ جو ہے بیسیکلی یہ سندھ ہائی کورٹ کا تھا CP نمبر 4614/2022، اور اس کا جو ڈیسیجن ہوا تھا وہ 28 اکتوبر کو ہوا تھا، جس میں ڈپارٹمنٹ کے یہ فیور میں ہوا تھا. اس میں جو بیسیکلی جو پوائنٹس جو بیسیکلی انوالو تھے، اس میں ایک تو مین پوائنٹ یہ تھا کہ یہ جو ہے ٹیکس جو ہے دس از ناٹ دا ڈومین آف فیڈرل اینڈ دس از دا پراپرٹی از دا ڈومین آف پروونس. تو پاورز جو ہیں FBR کو نہیں ہیں اس میں کہ وہ کوئی ٹیکس لگا سکے ریلیٹڈ ٹو پراپرٹی. پھر جہاں پہ ڈیمڈ انکم کی بات ابھی کی تھی عرفان صاحب نے کہ بھئی ڈیمڈ انکم کو ٹیکس کیا گیا ہے، تو ڈیمڈ انکم کا جو کنسیپٹ تھا اس کو بھی اس سندھ ہائی کورٹ کی جو ڈیسیجن تھا یا کیس تھا اس میں بیسیکلی ٹیک اپ کیا گیا تھا. اور ڈیمڈ انکم کو یہ کہا گیا تھا اس ڈیمڈ انکم از اے ریئل انکم وچ از ٹیکسیبل ود ریفرنس ٹو پراپرٹی. تو یہ ایک بیسیکلی پوائنٹ اس میں لیا گیا تھا. پھر جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ تھا اس کی پراسپیکٹیوٹی اینڈ ریٹروسپیکٹیوٹی کا، کہ جی جب کوئی لا آتا ہے تو وہ بیسیکلی کوئی بھی فائنانس ایکٹ آتا ہے اور وہ جس سال میں امپلیمنٹ ہوتا ہے جولائی 1 سے، تو وہ اس کا افیکٹ جو ہوتا ہے وہ پراسپیکٹیو ہوتا ہے اور ریٹروسپیکٹیو نہیں ہو سکتا. تو اس پہ بھی اس چیز کو چیلنج کیا گیا تھا، اور یہ بھی ایک پوائنٹ تھا جو سندھ ہائی کورٹ کے ججمنٹ کا پارٹ بنا. پھر ظاہر ہے کہ اس کی اپلیکیبلٹی کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے، یہ بھی اس کا حصہ بنا تھا. اب ظاہر ہے کہ یہ ایسپیکٹس جو ہیں یہ سارے میں نے بیسیکلی جو ججمنٹ تھا وہیں سے جو ان کی فائنڈنگز تھی، جو ان کے ڈسکشنز تھے، وہاں سے میں نے یہ ایسپیکٹس لیے ہیں جو بیسیکلی میں نے پریزنٹیشن کا پارٹ بنائے ہیں. تو اس میں جو جسٹ آف دی میٹر تھی وہ یہ تھی کہ جی سیکشن 7E آف دا آرڈیننس، یہ ڈسکشن ہوئے تھے سندھ ہائی کورٹ میں کہ 7E of the ordinance imposes tax on property which is not within the competence of federal legislature pursuant of 2050 of the Federal Legislative List provided in the 4th schedule of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. That it is only a provincial legislature who can tax an immutable property. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو پوائنٹ ہے کہ فیڈرل اس کو ٹیکس نہیں کر سکتی پراپرٹی کو، اور پروونس کر سکتی ہے. پھر 7A abid within itself is a discriminatory and it provides certain exceptions and exclusions without providing any rationale to such exclusions and or exemptions that notwithstanding the validity of the concept of deemed income. While imposing tax under 7E of the ordinance, no transaction has been outlined on the basis of which any deemed income can accrue that can only be imposed on the income of property. Whereas under 7E, even properties which cannot be let out to generate any income have also been included. That is also in violation of the concept of income received or income receivable. That there is no concept of any fictional income as it is alien to the ordinance, that in pith and substance it is the tax on immutable property which cannot be levied by the federal legislature. تو یہ بیسیکلی جو پوائنٹس تھے یہ پارٹ بنے ہمارے ججمنٹ کا سندھ ہائی کورٹ کے، اور اس پہ فردر یہ ڈسکشن رہا. اس کے بعد والے جو پوائنٹس تھے اس پہ بھی ڈسکشن رہا. چل نہیں رہا. چلو
تو یہ بیسیکلی یہ وہ پوائنٹس تھے جو سندھ ہائی کورٹ کے ججمنٹ کا پارٹ بنے. اور ایک اس میں سلائیڈ نمبر 12 پہ آ جائے گا. ایک اس میں جو بیسیکلی جو میں کہہ رہا تھا ڈسکرمنیشن والی بات تھی, اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ریز کیا گیا کہ یہ ڈسکرمنیٹری لا ہے. تو اس میں جو آرگومنٹ تھا کہ as to the argument regarding meting out discrimination to the petitioners as against the exceptions providing of 7E a bit, therefore in essence no discrimination can be pleaded on this ground alone. Moreover, in terms of 7E subsection 2 subsection G, a reasonable exemption has also been provided to all taxpayers in respect of properties owned by them having a value of up to 25 million, and therefore the petition are stopped by pleading discrimination when they themselves have been provided a benefit thereon. Resultantly, the argument that the levy is discriminatory is precisely devoid of any merits, hence not tenable. تو کورٹ نے یہ کہا کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ ڈسکرمنیشن کی بات ہے, آرم فورسز کو انہوں نے کہا کہ نہیں ملے گا, شہدا کو آپ نے ایگزمپٹ کر دیا, تو آپ جو کہہ رہے ہیں ڈسکرمنیشن کی بات ہے, یہاں ڈسکرمنیشن اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو بھی یہاں پہ فیسلٹی دی گئی ہے کہ 25 ملین تک کی جو آپ کی ویلیویشن ہے اس کو آپ کو ایگزمپٹ کیا گیا ہے. تو اس پوائنٹ پہ بھی ڈسکشن رہا, اور جو ہے وہ کافی لیندی اس میں چیزیں ہائی کورٹ کے آرڈر میں موجود ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ جو لیوی ہے یہ کانفسکیٹری نیچر ہے, تو اس پہ بھی ڈسکشن رہا. پھر لیجسلیٹو کمپٹنس کی بات آئی, اس پہ بھی ڈسکشن رہا. پھر لاسٹلی اس کے بعد والی سلائڈ پہ آ جائیں, اس کے بعد والی سلائڈ پہ آ جائیں, ہاں 14 پہ. پھر جو آرگومنٹ لاسٹلی ان آرگومنٹ ہو واز میڈ آلسو میڈ ایز ٹو انیبلٹی آف FBI ٹو میک ارینجمنٹس ٹو کلیکٹ دا امپیونڈ لیوی ایز نو modalities have been made public. It would suffice to observe that per settled law, once the court finds that a fiscal statute does not suffer any constitutional infirmity, it is not supposed to entangle itself with the technical questions as to the scope of modality and its working, etc. The above question preeminently deserve to be decided by the government, which possesses to experts. یہ بیسیکلی پوائنٹ جو تھا اس میں یہ کہا تھا, پلی لی گئی تھی کہ جناب آپ نے ٹیکس لگا دیا, سب کچھ کر دیا, اس کی موڈیلٹیز نہیں بتائیں. یہ بڑا پریلیمنری پوائنٹ تھا, اس میں نہ تو کوئی انہوں نے میتھڈ بتایا تھا نہ کچھ بتایا تھا, تو یہ پوائنٹ بھی وہاں پہ ڈسکس ہوا تھا. پھر فائنلی یہ ہوا کہ جب یہ ڈسکشنز جو تھے تمام ڈسکشنز ہو گئے, کورٹ نے جب ڈیسیجن دیا تو کورٹ نے بیسیکلی جو فائنڈنگز تھیں وہ کورٹ کی یہ تھیں کہ فرام perusal of the above case law as well as dicta laid down by the Honorable Supreme Court in the الہی کاٹن کے جو کیس تھا بیسیکلی وہ بڑا لینتھ میں ڈسکس ہوا تھا, اور الہی کاٹن کی بیس پر انہوں نے یہ بیسیکلی ڈیسیژن دیا تھا. تو سپریم کورٹ ان کیس آف الہی کاٹن سپرا ان دا ویو آف herein above facts and circumstances of these cases, after hearing all the learned counsel as well as the learned assistant attorney general, we had come to the conclusion that no exception can be drawn to the competence of federal legislature while introducing section 7E through Finance Act 2022 in the ordinance, whereas the impugned levy is neither ultra vires to the Constitution, nor it is confiscatory or discriminatory. Hence, the federal legislature is fully competent to impose tax on deemed income pursuant to Section 7E of the Ordinance, and therefore, by means of a short order dated 28 October 2020, all listed petitioners were dismissed. Basically, findings پھر یہ تھیں اس کی کہ ٹیکس پیئر جس نے یہ بیسیکلی سوٹ فائل کیے تھے سارے
پٹیشنز فائل کی تھیں. یہ پٹیشن ساری کی ساری جو تھی سندھ ہائی کورٹ نے پٹیشنرز کے اگینسٹ میں کر دیں اور FBR کے فیور میں کر دیں. تو آج پوزیشن یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں سندھ ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ ٹیکس پیئر کے اگینسٹ میں ہے. یعنی ٹیکس پیئر جو ہیں لائبل ٹو پے ٹیکس, اور ظاہر ہے کہ پچھلے سال بھی جو لوگ اسٹے میں تھے وہ بھی اب ٹیکس دے رہے ہیں, اور لائبلیں دینے کے, اور اس سال سے جو لا ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جو لوگ پنجاب میں لاہور میں بھی یہ پٹیشن فائل ہوئی, لاہور میں جب یہ بیسیکلی ایشو جو ہے ٹیک اپ کیا گیا تو نارملی جو ہے وہ پوائنٹس تقریباً سملر تھے جن کی بیسس پر یہ کیسز جو ہیں وہاں پہ فائل کیے گئے تھے. اور میں اب اس کی لینتھ میں نہیں, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا فردر, لیکن یہ کہ لاہور ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ یہ جو لیوی ہے یہ بیسیکلی از الٹرا وائرس ٹو دا کانسٹیٹیوشن, اور آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے فیڈرل کے پاس کہ ٹیکس لگائیں, اور تمام اختیارات جو ہیں 18th امینڈمنٹ کے بعد وہ پروونس کے پاس ہیں. تو اب ہمارے پاس سچویشن یہ ہے کہ وی ہیو 2 decisions in the field. One is pertain to Sindh High Court, the other one is pertain to Lahore High Court. Sindh High Court ہمارے اگینسٹ میں ہے اور لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ ہمارے فیور میں ہے. مگر اب زیادتی اس میں یہ ہو رہی ہے کہ جو سندھ میں جو لوگ رہتے ہیں, جیسے میں رہتا ہوں, محمود یعقوب صاحب رہتے ہیں, ان کے اوپر جو ہے یہ لیوی جو ہے یہ اپلیکیبل ہے, اور باقی جو لوگ ہیں جو پنجاب میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ لیوی اپلیکیبل نہیں ہے, حالانکہ یہ لا فیڈرل ہے, کیونکہ ظاہر کورٹ دونوں کورٹس نے ڈیسائیڈ کیا ہوا. اور یہ کیس جو ہے اب یہ پینڈنگ ہے بفور دا سپریم کورٹ, اور میرا خیال ہے 15 نومبر کو شاید یہ کیس جو ہے وہ اب لگا ہوا ہے. اب دیکھیں اس میں کیا ڈیسیجن آتا ہے. اگر ڈیسیجن فرض کیجئے کہ فیور میں آتا ہے ٹیکس پیئر کے, تو ظاہر ہے کہ جو لوگ میں سمجھتا ہوں جو ٹیکس جمع کرا چکے ہیں وہ ریفنڈ کلیم کریں گے, اور ریفنڈ جو ہے FBR پتہ نہیں کس طرح دے گا, اور جو لوگ ٹیکس ظاہر ہے کہ جنہوں نے نہیں جمع کرایا وہ ویسے ہی رہیں گے. تو یہ بیسیکلی جو ہے نا یہ جو ہے بیسیکلی سچویشن ہے اب اس کی. تو میں اب جب اس سینیریو میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکس پیئر جو ہے, جو سندھ کا ٹیکس پیئر ہے, دھاگا صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, اور ہم تو ان سے گزارش کریں گے کہ سندھ کے ٹیکس پیئر کے لیے کچھ کریں. تو سندھ کا ٹیکس پیئر جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ مجبور ہے ٹیکس دینے کے لیے, اور جو باقی اس کے علاوہ جو ٹیکس پیئر ہیں سندھ کے علاوہ, سندھ کے باہر, وہ انجوائے کر رہے ہیں اس کو آپ کی جو فیسلٹی ہے. تو مختصر یہ کہ یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دیں. اب اس میں کوئی ایسی یعنی کہ آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہوں, ویلیویشن سے ریلیٹڈ کوئی سوالات ہوں, اور اگر آپ ابھی بھی کچھ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی اور اوپینین ہے, جو بظاہر میں تو کوئی اوپینین اپنا اب دے نہیں سکتا کیونکہ دونوں ڈورس ہی موجود ہیں کورٹس کے, اب سپریم کورٹ ہی طے کرے گی اس پہ کہ اس میں ہونا کیا ہے. پھر بھی اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ایسے ہیں جو ویلیویشن سے ریلیٹڈ ہیں, یا کوئی پریکٹیکل امپلیکیشنز آپ کو پرابلم ہو رہی ہیں, تو ہم یہاں پہ میں یہاں موجود ہوں. اگر آپ مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. اور ود دیز ورڈس میں آپ لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں, خاص طور سے عرفان صاحب کا کہ جنہوں نے یہ مجھے اپرچونیٹی دی کہ میں آپ لوگوں کے سامنے آج تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر سکا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا.